زمین صاحب اس میں ایک آپ کی بھی ٹرانزیشن تھی فرام یو کے ٹو پاکستان، جو آپ نے ٹرسٹ کی بات کی ہے، تو اس وقت آپ نے کیا سوچا تھا کہ ٹرسٹ آن یور اون سر، ٹرسٹ اپنے آپ پہ ہے کہ میں جاؤں گا، آئی کین مینیج، آئی کین سیٹ اپ، مطلب میں اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتا ہوں. ایک ٹرسٹ ہے اللہ کی ذات پہ، وہ تو پہلے ہی ہے کہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی ہمارے لیے. پھر جب آپ نے ٹیم بنائی ہے، ٹھیک ہے، لوکل یہاں پاکستان کے اندر، انٹرنیشنل بھی، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایک ٹرسٹ آپ کا ان پہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی کام میں، ان کے کنڈکٹ میں ٹرسٹ، ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ کیسے پایا ہے پاکستان ورسز یو کے، جب وہاں آپ نے کام کیا ہے تو کس طرح کا انوائرمنٹ تھا، لوگ کس طرح ٹرسٹ کرتے تھے، اور یہاں پہ آپ کو کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں نا، جب ہم ٹرسٹ لیول کی بات کریں گے نا تو مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر یو آر، آپ یو کے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی چیز ہے. تو جو اللہ کے نظام کے تحت آپ نے خود اس کو اڈاپٹ کیا، الائنڈ ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کانفیڈنٹ رہتے ہیں جنرلی نا، کیونکہ یہ آپ کی چیز ہے، آپ کوئی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو مطلب میں یو کے میں ہی تھا تو مختلف لوگوں کو سنتا تھا، مطلب جب میرے اندر چینجز آئیں، کیونکہ وہاں پہ جا کے نا آپ کو بہت اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے کہ یار جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں یہ معاشرہ اس طریقے سے نہیں سوچتا، اور ایون کامیاب بھی ہے، اور جس چیز کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں وہ وہی کام کر کے وہ کامیاب ہیں. کہ یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے کے بندہ کمزور ہوتا ہے، جبکہ وہ اور طریقے سے کام کر رہے ہیں، ڈسپلن ہے ان کی لائف کے اندر، یا باقی چیزیں ہیں، تو کچھ اچھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مطلب چھوٹا سا خطہ ہے اور پوری دنیا میں وہ حکومت بھی ہے اور سب کچھ یہ بھی کیا، کیا وجہ ہے. تو مطلب ایک سوچنے پہ مجبور ہوئے. تو میں پھر ایک بلکہ اس فیاض سیال صاحب ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ میں ان کی ایک یوٹیوب ویڈیو آ گئی میرے سامنے، تو انہوں نے اپنی ایک سٹوری سنائی جو کہ میرے سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے. جیسے ان کی میں سٹوری سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا، پتہ نہیں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، 3-4 سال ہو گیا تھا، تو میں وہاں پہ گرین کارڈ اور نیشنلٹی کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں کسی سیمینار پہ گیا، تو سیمینار پہ گیا تو کسی نے مجھے موٹیویٹ کر دیا کہ مطلب کنونس بلکہ کر دیا کہ زندگی جو ہوتی ہے وہ دینے کا نام ہے، سروس کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب دیٹ از دا کامیابی، دیٹ از سکسیس. تو میں نے کہا اچھا اگر دینے کا نام ہے تو میں ادھر یو کے نا ادھر امریکہ کیوں آیا ہوں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ بس میرے دماغ میں وہ چل پڑی اور میں نے ایسے سوچنا شروع کر دیا اور میرے ایسے جیسے ہم آج کل سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو کلیئرٹی بھی پکڑ لی کہ یار یہ تو واقعی ایسے ہی ہے، یونیورس تو ایسے ہی چل رہی ہے، اللہ کا نظام ایسے ہے. تو یہ ہم کدھر لالچ کے چکر میں ادھر آ گئے نا، کوئی ہم سے کون سا دین ہم پھیلانے کے لیے آ گئے، یا دین سیکھنے کے لیے آ گئے، یا کوئی اچھی بات سیکھنے کے لیے سیکھ ہی لی، چلیں وہ آ گئے تو وہ سیکھ تو لی نا کم از کم. یہ بھی تو ایک تبلیغ کا حصہ ہی ہے کہ کہیں سے جا کے آپ کو کوئی چیز سمجھ آ گئی. تو کہتے میں نے بوری بسترا گول کیا تو سیدھا گھر آ گیا. ادھر گھر والے کہیں جی تم کدھر آ گئے ہو؟ ٹھیک ہے. تو لوگ تو نیشنلٹی کے لیے یا اس طرح کے لیے وہ تو ادھر جاتے ہیں، تم ادھر آ گئے ہو. کہتے ہیں بس میں آ گیا ہوں. ہیں تو میں نے لوگوں کی بات نہیں سنی، لیکن رشتہ داروں نے، آگے پیچھے لوگوں نے بہت مجھے کہا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے فری میں کبھی اس کالج جا رہا ہوں، کبھی اس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں، مطلب یہی بتا رہا ہوں کہ دینے کا نام ہے، سروس کا نام ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لیکچرز میں نے دیے. تو میں نے پھر ادھر ہی آ گیا. تو اللہ کا شکر ہے ابھی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا ادھر رزق دیا ہوا ہے وہ ادھر نہیں دیا تھا. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جب آپ دینے کی بات کریں گے، جب آپ سروس کی بات کریں گے، جب سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی بات کریں گے، تو آپ وہ سوسائٹی ڈھونڈیں گے جہاں پہ کسی کو کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو سملر ہے کہ مطلب جب یہ چیز ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان آ کے بیٹر آف ہوا ہوں، ٹھیک ہے، rather than ان یو کے ان شارٹ. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ مطلب وہ ایک عقیدہ ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہر جگہ، لیکن اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اپنے اندر ہی ہوتی ہے، تو جو کہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے. تو اگر ٹھیک کریں گے تو مطلب ہر چیز زبردست چلے گی، نہیں ٹھیک کریں گے تو نہیں چلے گی. صحیح ہے. تو وہ چاہے آپ امریکہ میں ہوں، یو کے میں ہوں، پاکستان میں ہوں. کمنگ بیک ٹو حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے جو تجارت کے اصول تھے
اس میں ایک یہ تھا کہ جو آپ نے پرافٹ بنایا ہے، جتنا آپ نے کمایا، ایک تو اللہ کی راہ میں ایک حصہ دے دیا، پھر کچھ حصہ جو ہے وہ دوبارہ ری انویسٹ کرتے تھے اپنے بزنس کے اوپر تاکہ وہ بزنس آپ کو گرو ہو. ٹھیک ہے، جو کہ میں ریسنٹلی پڑھا تھا کہ یہ سیم اصول وارن بفٹ کا بھی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ جتنا آپ بناتے ہو وہ پیسہ دوبارہ آپ ری انویسٹ کرو. ٹھیک ہے، تو وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ جس سروس انڈسٹری میں ہیں، اس انڈسٹری میں اس طرح کا کنسیپٹ ہے کہ جو ہم پیسہ بنا رہے ہیں یا پروفٹ آ رہا ہے اس کو کس طرح ری انویسٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے ایریے پہ کر سکتے ہیں کہ وہ گرو ہو بزنس؟ ہاں بالکل، ویری انٹرسٹنگ کوشچن. اور وہی مطلب بیسکلی تو گیونگ والا یہی کنسیپٹ ہے کہ کیسے ہم کسی طریقے سے کوئی چیز لے لیں، کسی کے اوپر انویسٹ کر دیں. تو تاکہ دیکھیں نا، بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو منی ہے نا وہ ان سرکولیشن ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام کا یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ سیونگ زیادہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں میں یہ جو کنسیپٹ ہے سیونگ کا یہ زیادہ ہے، بلکہ گورے کو آپ دیکھیں گے تو وہ بس ویکلی اپنی کمائی کرتا ہے اور ویک میں وہ اڑا دیتا ہے. کہاں اڑاتا ہے یہ چلیں ایک الگ سٹوری ہے، جدھر بھی ہے بس وہ خرچ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اب چڑیاں ہیں، یہاں سے آتی ہیں ادھر سے اور ادھر جاتی ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا کہ وہ صبح صبح آتی ہیں، اپنا رزق کھا پی کے واپس جا کے پودوں پہ جا کے بیٹھ کے سو جاتی ہیں. تو کہاں سے ان کو رزق ملتا ہے؟ جانور وہ بھی دیکھیں کہ کون سی ان کی اسٹوریج ہے، کوئی اسٹوریج نہیں. تو انسان ہی ہے نا جو مطلب وہ اس بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ میں نے اسٹوریج کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ان فیکٹ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال لے لیں کہ تو انہوں نے بلکہ قریش کے جو لوگ تھے ان کے اپنے رشتہ دار، تو یہ کہیں کسی مارکیٹ میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، اپنی چیزیں بیچتے تھے اور ان کی چیزیں جلدی بک جاتی تھیں. تو بڑا اچھا چلتا تھا ان کا کام. تو باقی وہ شام تک بیٹھے رہتے تھے اور پھر بکتی تھی ساری چیزیں. تو لیکن قریش ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جلدی بک جاتا ہے اور پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چھوڑتے کدھر ہیں. مطلب ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ کیسے آگے نکل جائیں گے، میں ہم سے تو آگے نکل جائیں گے جس طریقے سے ان کا بزنس چلتا ہے. تو انہوں نے ایک بندہ پیچھے ان کے لگایا ایک دن کہ یار دیکھو یہ پیسے کدھر لے کے جاتے ہیں. تو وہ پتہ چلا کہ وہ آگے گئے اور انہوں نے پیسوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک پتہ نہیں ایک گھر میں چلے گئے ان کو دے دیا، دوسرا دوسرے میں گھر میں دے دیا، اور تیسرا جو ہے نا وہ اپنے گھر میں لے گئے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ پیسے کو سرکولیٹ میں رکھنا ہے. پہلا تو یہ پرنسپل جو آپ نے بات کی. دوسرا یہ ہے کہ آپ سرکولیٹ کہاں کریں گے. آپ جیسے دیکھیں نا، بزنس اگر بڑے ہیں یا ہماری انڈسٹری ہے فار ایگزامپل، تو اس کے اندر تو ہمارا تو ہیومن ہے نا کیپٹل، تو ہمیں ہیومن پہ خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈسپلن وے میں گیونگ کرنی ہے، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ آپ نے اگر گیونگ بھی کرنی ہے تو ڈسپلن وے میں کریں گے تو آئی تھنک وہ اچھا امپیکٹ جائے گا، اچھا لیسن ہوگا، لوگوں کی انٹیگریٹی خراب نہیں ہوگی اور باقی چیزیں ساری چیزیں ہوں گی. جیسے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ باہر جو بھی پروفیشنلز لوگ کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح مانگ رہے ہیں نہیں مانگ رہے، روزانہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دینا شروع کر دیں. تو یہ بھی تو ایک دینے کا طریقہ. لیکن آئی تھنک دا وے از دا ڈسپلن، کہ اپنے بزنس کے اندر بھی ڈسپلن رکھیں کہ دیکھیں کہ کہاں پہ انویسٹ ہو سکتا ہے، بزنس کے اندر کریں، لوگوں کے اوپر کریں، اور مطلب اس کو سرکولیٹ کریں. ٹھیک ہے، کیش کو زیادہ جمع نہ کریں. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی مور بینیفیشیل، اور آپ کے اوپر وہ برڈن بھی کم ہوگا اور آپ یو ول پروگریس اینڈ موو، اینڈ سوسائٹی کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. بلکہ حضرت کیا نام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک جو پرنسپلز ان میں سے ڈرائیو ہوئے ہیں نا، وہ بلکہ میں نے ادھر دیکھے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ان ہز لائف سکسیس ہیڈ 4 پلرس. ایک ہے فیتھ، جس کے اوپر ہم بات کریں کہ ایمان کیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پہ یقین کہ اس سے بڑا کوئی معبود نہیں ہے. تو دنیا کو آپ نے نگیٹ کرنا ہے، اس طریقے سے اس کو اہمیت نہیں دینی. پھر آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. دوسرا کیا ہے پرنسپل؟ ایفرٹ کرنی ہے، ایفرٹ. تیسرا یہ ہے کہ ایتھکس ان ارننگ، کہ ارننگ میں جو آپ نے لینا ہے اس میں ایتھیکلی اسٹرانگ ہونا ہے کہ یہ میرا حق بنتا ہے نہیں بنتا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ امپیکٹ آن سوسائٹی. چوتھا جو ہے، تو یہ جو امپیکٹ آن سوسائٹی ہے نا، اس کو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا اگر پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے تو اٹس گڈ. اگر آپ کی گیونگ سے، پہلے تو بات ہے گیونگ کر ہی نہیں رہے لوگ، لیکن کر رہے ہیں تو گیونگ کر رہے ہیں تو کیا اس کا سوسائٹی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا. تو یہ ایلیمنٹ سامنے رکھتے ہوئے آپ
چیزوں کو یا اپنے فائنینشلس کو یا اپنی ویلتھ کو اس طریقے سے سرکولیٹ کریں گے تو آئے گا آگے. تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر اگر ہم ہیومنس کے اوپر کریں جو لائلز ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک اٹس بیٹر وے کہ وی کین پروگریس مور. اچھا ضمیر صاحب, اس میں آپ نے کہا کہ گیونگ اور سرکولیشن میں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ بہت ساری دنیا پیسہ کماتی ہے لیکن اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مانی کا مین گو. صحیح. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پڑھا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک ہوئی اس میں آپ نے مال دیا, ٹھیک ہے, اس میں جنگ کے لیے. تو آپ سے نے پوچھا کہ کتنا لائے ہو, تو آپ نے بتایا کہ آدھا لے آئے ہوں اور آدھا گھر پہ چھوڑا ہوں. تو آپ سے نے کہا کہ جو چھوڑ کے آئے ہو اور جو لے کے بھی آئے ہو دونوں میں برکت ہو. تو کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی جو بھی آپ نے کام کیا ہے تو جو کہتے ہیں مٹی کو آتے آتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. تو برکت کا ایلیمنٹ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. اس پہ آپ کا کیا ہے ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر اس چیز کو کیسے ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیں نا, جو رزق ہے نا, رزق آپ نے کئی جگہوں حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے. اولاد بھی ہے, اس میں اچھے تعلقات ہیں, اچھی فضا ہے, ہوا ہے, پانی ہے, مطلب ایوری تھنگ. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ مطلب تھوڑے سے آپ پڑھ لکھ گئے ہیں, تھوڑا سا سمجھیں ہیں, تھوڑا سا غور و فکر کریں, تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پیسے تو نہیں چاہیے, آپ کو تو وہ چیزیں چاہیے جو ضروری ہیں. ٹھیک ہے, تو ضروری کیا چیزیں؟ کھانا ہے, پینا ہے, ٹھیک ہے, اچھے ریلیشن شپ ہیں, ٹھیک ہے, مائنڈ آپ کا صحیح چلنا چاہیے, صحت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی چیز ہے نا. تو تعلقات کیسے اچھے بنیں گے جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے, اٹھیں گے اور اس کا خیال رکھیں گے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ گیونگ آٹومیٹیکلی آ جائے گی. تو یہ ہے نا, اب اس میں پیسہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو برکت اسی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, تھوڑے ہیں, کم ہیں, لیکن آپ نے عقیدے آپ نے صحیح رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی ساری چیزیں بیلنسڈ میں ہیں. تو اگر آپ بیلنس ہو کے چل رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے رہا ہے. انفیکٹ کم پیسوں میں بھی آپ کی وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. آپ کی صحت اچھی ہے. مثلا جیسے میں نے اس دن آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں, ابھی بھی گاؤں میں کچھ لوگ, کچھ کئی جگہوں پہ ہوں گی ایسی چیزیں, یا کوئی ایون شہروں میں بھی لوگ جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں, تو وہ ان میں بھی ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیب میں میرے سامنے کئی ایگزامپلس ہیں کہ جیب میں ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ان کی صحت بڑی اچھی تھی. وہ 120-130 سال کی عمر میں فوت ہوئے کچھ لوگ, ٹھیک, اور بالکل چلتے پھرتے, ہنستے مسکراتے, ہیپی لائف گزارتے ہوئے گزر گئے. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب تھے یا وہ بلکہ میں تو کہوں گا یہ والی برکت والا ایلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو برکت کیا تھی؟ وہ کھیت میں جانا, پھر فزیکلی بھی ایکٹیو رہنا, پھر مائنڈ بھی رہنا, اللہ کے راستے سے کوئی مطلب ڈگنیٹی کے ساتھ چیزیں محنت کے ساتھ کرنا. تو جو اللہ نے اصول پرنسپل بتائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گزارنا زندگی, تو برکت ایک فیکٹ آ جاتا ہے نا کہ برکت ہے.